السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ بھی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی کچھ نہ کچھ حاجات، ضروریات ہوتی ہیں جن کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور فکر مند بھی رہتا ہے۔ ایسے میں کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے، جو فکر مندی کا علاج ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ حتی الامکان کرنی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اس کوشش میں بھی اجر ہے۔ انسان کسی بھی حلال مقصد کے حصول کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اس کوشش کا ایک ایک لمحہ جو ہے اگر صحیح نیت کے ساتھ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، تو اس پر اجر ہوتا ہے۔ لیکن مومن ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف میری کوشش سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کی مدد سے ہوگا۔ لہٰذا آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، آپ کی جو بھی ضروریات ہیں، چھوٹی ہے یا بڑی، ان سب کو لکھ لیجئے، اور ان میں سے ایک ایک کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ایسے فریاد کیجئے جیسے کوئی فقیر کسی سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ۔ فقیر کتنا اصرار کرتے ہیں، جب تک ان کی بات مان نہ لی جائے وہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس منظر کو سامنے لائیں، یا زندگی میں کسی بھی ایسے فقیر کو سامنے لائیں، اور آپ دیکھیے کہ اب آن لائن فقیر بھی ہو گئے ہیں، بعض تو اس میں جینون ہوتے ہیں، واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ان کی ضرورت سامنے آئے تو ہم خود پوری کر دیں، اور اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو اس کی سفارش کر دیں، کسی اور سے کروا دیں۔ بعض اوقات وہ ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں، آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، آپ یہاں سے بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اگر کسی کو بھی جانتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے تو سفارش کر کے اجر پا لیں صدقے کا۔ سوالی کو ڈانٹے نہیں۔ اب اسی چیز کو آپ سامنے رکھیں۔ بعض لوگ آپ سے جینولی یا ویسے ہی اتنا اصرار کرتے ہیں اور اتنا تنگ کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ جب آپ کو زندگی میں کسی ایسے نے بہت تنگ کیا ہو نا، اس کو اس ذہن میں لے آئیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ساری کائنات کا بادشاہ، وہ ہماری دعاؤں سے تنگ نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں نا، یہی تو فرق ہے نا خالق اور مخلوق میں۔ ہم انسان ہیں، ہم تنگ ہو جاتے ہیں، کوئی بار بار مانگے ہم سے، ہم اس سے کنارہ کشی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں تو وہ اور خوش ہوتا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے مجھ سے، نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا خوب اصرار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعائیں تو ہم کرتے ہیں، ایک دفعہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اب سوچتے کل بھی تو کی تھی، وہ پچھلے سجدے میں بھی کی تھی، اب پھر دوبارہ کریں۔ ہاں، جن چیزوں کے لیے آپ ڈیسپریٹ ہیں ان کے لیے بار بار کریں، اصرار، بار بار اصرار اصرار، حتیٰ کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اور اگر یہاں نہیں بھی ہونی اس دنیا میں تو آگے کے لیے بہت بڑا اجر لکھا جائے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قریب ہیں، ہر موقع پر سنتے ہیں، صرف سجدے میں ہی نہیں بلکہ جہاں بھی آپ مانگیں وہ سنتے ہیں۔ اور رمضان میں تو کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی، روزہ دار کی اور مسافر کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے، تو اس لیے اچھی امید رکھیں۔ اور خاص طور پر افطاری کا وقت وہ قبولیت کا وقت ہے۔
مستدرک حاکم میں روایت ہے جو صحیح ہے، بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ پھر اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اس کو پکاریں، ان دنوں کو غنیمت جانیں، کبھی تنہائی میں مانگیں، کبھی رو کے مانگیں، کبھی گڑ گڑا کے مانگیں، کبھی چپ کے مانگیں، کبھی اونچی آواز میں مانگیں، مانگتے رہیں۔ فرض نمازوں کے بعد بھی مانگیں، تلاوت قرآن کے بعد، سحر اور افطار کے وقت، سحری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے لیے بھی مانگیں اور اوروں کے لیے بھی مانگیں، یعنی جو آپ کی مشکل ہے نا، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس مشکل میں مبتلا ہے ان سب کی تو سن لے۔ اور پھر اسی طرح دعاؤں کی جو کتابیں ہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں اور اپنی بنائی ہوئی لسٹ، ان سب کو سامنے رکھیں اور ترتیب کے ساتھ ان کو روز مانگیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعائیں زبانی بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، جیسے الحمدللہ آپ کا سیشن ہوتا ہے اور اس میں آپ کرتے ہیں، اور اگر آپ جیسے تراویح کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑا سا پہلے مسجد میں چلے جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اذان سنیں، اذان سن کے جواب دیں، اور اس کے بعد دعا کی قبولیت ہوتی ہے اس وقت دعا مانگیں۔ تو ان گھڑیوں سے خوب فائدہ اٹھا لیں۔ نیکیوں کی، دعاؤں کی قبولیت کی ایک سیل ہے جس کے لیے آپ خوب دوڑیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر لیں کسی بھی طریقے سے، تاکہ ہماری دنیا بھی آسان ہو اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خوب جنت الفردوس بھی مانگیں، کیونکہ اصل گھر تو رہنے کا وہ ہے نا، ہم دنیا کے گھروں کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 84 سے شروع کریں گے۔ اپنی نیت کی تجدید کر لیں اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین اور ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور باقی تمام لوگوں کو ہر طرح کے شر، فساد اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنا دے اور اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنے والا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، آپ اپنے ٹارگٹس میں رکھیے کہ آج میں یہاں تعلیم القرآن کر رہی ہوں، جب میں اس سیٹ پر نہیں ہوگی تو میری سیٹ پر کوئی ایک ہونا چاہیے جس کو مجھے لا کے بٹھانا ہے، اس پر ورک کرنا شروع کر دیں۔ یہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا کورس اینڈ کی طرف جا رہا ہے اور پھر یہ کہ بس میرا تو کام پورا ہو گیا، باقی مجھے کسی کی فکر نہیں۔ جو دوسروں کی فکر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی فکروں کا ذمہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے ایک اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ میں نے کسی نہ کسی کو، کم از کم ایک، زیادہ تو آپ 10 20 100 جتنے مرضی کر لیں، کسی نہ کسی کو اس راستے پہ لگا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سے جوڑنا ہے، اور اسی کی دعا کر رہے ہیں ہم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناب اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اور میں تمہارے بارے میں گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قوم شعیب کے اندر بھی وہی خرابی پائی جاتی تھی جو دیگر قوموں میں تھی، اور وہ تھی شرک کی برائی. اگر دیکھا جائے تو تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیاں شرک سے ہی پھوٹتی ہیں. اہل مدین شرک کے علاوہ تجارت پیشہ تھے، چونکہ لہذا تجارت میں بھی بددیانتی کرتے تھے. اصل میں مدین 2 تجارتی شاہراہوں کے چوک میں واقع تھا، اور یہ اس لحاظ سے بہت اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا، تو لوگوں کا بزنس یہاں بہت فلرش کرتا تھا. لیکن انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی. ناپ تول میں کمی اپنے آپ پر بھی ظلم ہے اور مخلوق پر بھی ظلم ہے، کیونکہ اپنے پر ظلم کیا ہے کہ انسان اس طرح حرام مال کماتا ہے جس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اور دوسروں پر ظلم تو ہے ہی کہ ان کا حق مارا جاتا ہے. اور اس طرح اگر کسی آبادی کی اکثریت اس ظلم میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہاں پر امن و امان باقی نہیں رہتا، فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ پیدا نہ کرو. ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی نہ صرف یہ کہ مالی معاملات میں بلکہ تمام حقوق میں، یعنی ہر طرح کا حق دینے میں اور حق لینے میں انصاف سے کام لو. کیونکہ مکیال جو پیمانہ ہوتا ہے یہ حصی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے. حصی تو مالی معاملات میں ہوتا ہے اور مانوی جو ہے وہ اخلاق اور باہمی معاملات میں ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی ہر وہ بچت اور منافع پروفٹ بہتر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، انصاف کے ساتھ ہو، دیانتداری کے ساتھ حاصل کیا ہوا ہو. کیونکہ حق مال کی قلت ناحق مال کی کثرت سے افضل ہے، کیونکہ
وہ مال جو حق کے ساتھ لیا ہو، انصاف کے ساتھ لیا ہو، اس میں برکت ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. لیکن وہ مال جو ظلمن اور غصبن کمایا ہو اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہو، حرام ذرائع سے حاصل کیا ہو، تو اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی. انسان کے پاس بہت بھی ہوتا ہے اور اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. مالدار ہونے کے باوجود بھی اندر فقر ہوتا ہے. تو مطلب کیا تھا کہ جتنا حلال طریقے سے منافع آئے اسے کافی سمجھو، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. وما انا علیکم بحفیظ کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں تو تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا، میں تمہارا محاسبہ نہیں کر سکتا کہ کون کم تولتا ہے اور کون پورا ماپتا ہے اور کون سودے بازی میں بددیانتی کر رہا ہے اور کون نہیں. میرا کام ہے بتانا، میری ذمہ داری ہے نصیحت کرنا، سیدھے راستے پر پکڑ کے تمہیں لے آنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے رزق کے بارے میں محتاط رہے کہ کسی سے اجرت میں وہی لے جتنا وہ کام کر کے دے رہا ہے، اس سے زیادہ نہ لے، کیونکہ اس کا حساب اللہ کر رہا ہے. اور پھر جو اجرت جس محنت مزدوری پہ طے ہو اس کا بھی پورا حق ادا کرے، یعنی پورے انصاف کے ساتھ کام کرے. کیونکہ اس طریقے سے اگر انسان کے پاس تھوڑا بھی ہوگا تو وہ بہت کافی ہو جائے گا برکت کی وجہ سے، ورنہ جتنا زیادہ بھی آ جائے وہ انسان کے لیے باعث وبال بنتا ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کا سبب بن جاتا ہے. قوم نے نصیحت ماننے کے بجائے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں کے بارے میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بہت بردبار اور سمجھدار آدمی ہو. ہر دور کے لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی تھی اس کی غلط تعویل کر لی اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی عبادت کے بارے میں ایک غلط نظریہ تھا. آج کی مہذب دنیا میں بھی یہی پایا جاتا ہے. وہ کیا کہ آپ کی عبادت آپ کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کا دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں. نماز اور عبادات اس کو عموماً لوگ اصلاح اور بھلائی اور برکت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ بندے کے اپنے لیے ہے، کیونکہ وہ سمبل ہے نا دینداری کا، اس کی وجہ سے وہ ہمیں کچھ نہ کہے، ہماری مرضی میں خلل نہ ڈالے، ہمارے طریقہ زندگی کو چیلنج نہ کرے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو بھی صحیح طرح نماز ادا کرتا ہے اس کی زندگی میں تو بڑی خیر آتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور پھر تانا دیا انک لانت الحلیم الرشید، یعنی تم ہی رہ گئے ہو جو اپنے آپ کو بڑے بردبار اور بڑے معتبر اور بڑے ہدایت پر سمجھتے ہو، اور تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو. یعنی جیسے عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں نا تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کہ ہمیں نصیحت کرو. جاہل لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی کا کوئی کام خود نہیں کر سکتے نا یا کرنا نہیں چاہتے تو جو کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے تانے اس کو دینے لگتے ہیں. اس نے کہا ہے میری قوم، کیا دیکھا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا ہو تو میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں. میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا، توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہاں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے مجھے رزق حسن دیا ہے. یہ کون سا رزق ہے جس کو رزق حسنہ کہہ رہے ہیں؟ یہ نبوت اور وحی کا علم ہے، یہ حکمت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی. اور اگر ظاہری رزق میں مراد ہو تو وہ اپنی بات پیش کر رہے ہیں کہ میں حلال طریقے سے ہی اپنی آمدنی حاصل کرتا ہوں، اور جب کہ تم بددیانتی کرتے ہو تو میں تمہارا مددگار تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا طریقہ تو الگ ہے. ایک اور بات سیکھنے کی یہاں یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کا پکا ارادہ کر لے تو پھر اس کے بعد اس سے پیچھے نہ ہٹے بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرے. اگر اس نے کوئی صحیح قدم اٹھایا ہے تو اس کو پھر اس پر جم بھی جانا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کی مخالفت دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے. اور یہاں سے یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ کسی کو کسی برائی سے روکنے سے پہلے خود عمل کرنے والا بننا چاہیے، اور جس برائی سے کسی کو روکا جا رہا ہے بدرجہ اولا خود اس سے رکنا چاہیے. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ اور تمہیں قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح جیسا عذاب آ پہنچے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. تو انہیں ماضی کے واقعات سے سبق سیکھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو تم نے ضد لگا رکھی ہے، یہ میری بات نہیں ماننا چاہتے تو اپنا بھلا کسی طرح بھی سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہی شامت آئے جو پچھلی قوموں پر آئی تھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو واقعات کی ترتیب ہے وہ
عمومی طور پر کرونالوجیکل آرڈر ہے، یعنی کہ ترتیب زمانی جس کو کہتے ہیں. اور اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، یعنی کہ معافی مانگ کے پھر دوبارہ وہی کام کرو، اس کی طرف رجوع کرو. بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. گناہ کر کے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اپنے رب کو رحیم اور ودود پاتا ہے. صرف رحم ہی نہیں کرتا بلکہ محبت بھی کرتا ہے ایسے بندے سے. ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. اور ودود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتے، وہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ تم معافی مانگو. انہوں نے کہا اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس میں سے بہت کچھ ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. واقعی اتنی مشکل باتیں تھی وہ. اور ہم تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر زور آور تو نہیں ہو. سبحان اللہ. جو لوگ تعصبات کا شکار ہوتے ہیں، بائسڈ ہوتے ہیں، خواہشات پر شدت سے جمے ہوئے ہوتے ہیں یا خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حق بات نہیں سن سکتے اور حق ان کو سمجھ بھی نہیں آتا. یہ تو عام سی بات ہے نا، جس بات میں انسان کو دلچسپی نہیں ہوتی، جو بات اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ سننا ہی نہیں چاہتا. اور اگر کوئی سنا بھی دے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، اور اگر وہ سمجھ بھی لے تو اس طرح پریٹینڈ کرتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے مسائل تھے ان میں. آپ کو معلوم ہے کہ شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے. خطیب الانبیاء یعنی وہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ایلوکوینٹ تھے، اور ان کی قوم کہہ رہی ہے تمہاری بات نہیں ہمیں سمجھ آتی، کس قدر غلط بیانی ہے. اس نے کہا ہے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے بڑھ کر زور والا ہے؟ قبیلے سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. اور اسے تم نے پس پش ڈال رکھا ہے، اللہ کو پیچھے کر دیا ہے، قبیلے کو آگے کر دیا ہے. جو تم کر رہے ہو بے شک میرا رب اسے خوب گھیرے ہوئے ہے. اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. اب آپ ترتیب دیکھیے کہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر کیسے سمجھاتے ہیں، پھر ان کی مخالفت سامنے آتی ہے، اور اینڈ میں پھر کیا کہتے ہیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے. میں تو اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، میں نے تو تمہیں بتا دیا، تم بھی عمل کرو اور میں بھی کر رہا ہوں. عنقریب تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. کس چیز کا؟ اللہ کے فیصلے کا. انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے تھے کہ اس قوم کی شامت کب آئے گی اور اب آئندہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہونا تھا. اس قوم کو ختم کرنے کا ہی فیصلہ ہونا تھا نا. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، بس یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ یہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو، دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اہل مدین پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر آتا ہے. ایک چنگاڑ کا جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، سورۃ الاعراف میں زلزلے کا ذکر بھی ہے، سورۃ شعراء میں یوم الظلہ بھی آتا ہے، عذاب کے بادل صاحبان کی طرح ان پہ محیط ہو گئے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زلزلہ آیا، چیخ آئی، اور اس کے ساتھ اوپر آگ کے بادل تھے، اور پھر یہ قوم تباہ کر دی گئی، کیونکہ ان کے اندر خرابیاں بھی اسی طرح زیادہ تھی نا. آپ دیکھیں کہ کسی قوم پر صرف ایک طرح کا عذاب آتا ہے اور پانی میں ڈبو دیے، کسی پہ صرف ہوا چلتی، لیکن ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ 2-3 قسم کا عذاب آیا. اسی طرح قوم لوط پر بھی زیادہ عذاب آئے. اب دیکھیں کہ آپ نیکی کرتے ہیں نا تو اس کا بدلہ نیکی کی شکل میں، اسی قسم کی کسی خیر بھلائی کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل. یہ یاد رکھیے، جزا من جنس العمل. کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسا عمل ہوگا ویسی ہی جزا ملے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ ایک یونیورسل اصول ہے. تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہوئے سوچ لیں کہ جو میں آج کر رہی ہوں نا، ساس کی شکل میں یا بہو کی شکل میں، یہ کل مجھے دیکھنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں سے یہ سامنے آئے گا، تو مجھے رک جانا چاہیے. اسی طرح کوئی بھی چیز اچھا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اجتماعی طور پر اگر کسی قوم کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو پھر اسی قسم کی سزا بھی کوئی آتی ہے.